اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہماری پریزنٹیشن کا موضوع ہے چائنا ورسز یو ایس اے ہو ول رول دا ورلڈ۔ 1991 میں یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بنا اور صدیوں بعد یہ موقع آیا کہ دنیا پریکٹیکلی یونیپولر ہو گئی۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بنا، لیکن اب یہ دنیا واپس ملٹی پولر سسٹم کی طرف جا چکی ہے، اور اب ہر زبان پر یہ سوال ہے کہ کیا چائنا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ ہر سپر پاور یہ چاہتی ہے کہ وہ ان چیلنج رہے، لیکن 21ویں صدی کے اس آغاز پر اس دنیا کو اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد جن سیاسی اور معاشی پلرز پر کھڑا کیا گیا، جہاں یو این کی شکل میں سیاسی اور ڈالر بیسڈ دنیا کو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف وغیرہ کے ذریعے معاشی طور پر امریکہ نے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، اور جہاں امریکن سافٹ پاور اس کی ہارڈ پاور سے کہیں زیادہ افیکٹو رہی ہے، ایسی سپر پاور کو ڈس لاج کرنا یا کراس کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ آج کی پریزنٹیشن میں ہم ان 7 ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے کوئی ملک سپر پاور بنتے ہیں۔ ان 7 ایسپیکٹس میں سے 5 پوائنٹس ٹینجیبلز ہیں جو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اسٹیٹسٹکس میں نظر آ سکتے ہیں، جبکہ 2 پوائنٹس ایسے ہیں جو انٹینجیبلز ہیں، جو پوری طرح سے کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے، لیکن پھر شاید وہ سب سے زیادہ اہم ہیں، یعنی کلچر اور سافٹ پاور۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی انقلاب، حکومت، قوم یا سپر پاور کے لیے سب سے اہم افراد ہوتے ہیں۔ افراد ہی صدر اور وزیر اعظم بنتے ہیں، افراد ہی آرمڈ فورسز کو لیڈ کرتے ہیں، افراد ہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اچیومنٹس کرتے ہیں، افراد ہی اکنامک پالیسیز بناتے اور امپلیمنٹ کرتے ہیں، ملک چلاتے ہیں۔ اس لیے جو قوم افراد کی تربیت، حفاظت اور ڈسپلن نہیں کر پائے گی وہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتی، اور جو قوم اپنے افراد کی جتنی بہتر تربیت کر پائے گی وہ اتنی ہی کامیاب ہوگی۔ آئیے اب ہم ان 7 ایسپیکٹس کو یو ایس اے چائنا پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ ان 7 پوائنٹس میں سے ہر پوائنٹ کے آخر میں ہم چائنا یا یو ایس اے کو وہ پوائنٹ اسائن کریں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ کون سا ملک کتنے پوائنٹس 7 میں سے کتنے پوائنٹس کلیکٹ کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلچر آف پرپز اینڈ ڈسپلن کی۔ پرپز کسی بھی فرد یا قوم کے لیے سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ یہ تبدیلی کا آغاز بھی بنتا ہے اور یہ منزل بھی ہوتی ہے، اور پھر اس پرپز کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کا کلچر اور ویلیوز چاہیے، اگر کوئی قوم ان کو رائج کر سکے تو باقی چیزیں اسی میں سے گرو کرتی ہیں، اور پرپز کی فلفلمنٹ کے لیے سب سے اہم چیز ڈسپلن ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ڈسپلن کو فوکس کر کے دیکھیں تو امریکہ کی حالت چائنا کے مقابلے میں بہت پتلی ہے۔ مثلاً امریکہ میں آج بہت بڑی آبادی پریزیڈنٹ بائیڈن کو لیجٹیمیٹ صدر ہی نہیں مانتی۔ یہ فیکٹر ڈیٹیل میں ہم سسٹم کے سب ہیڈنگ میں ڈسکس کریں گے۔ پھر آج بہت بڑی تعداد امریکنز کی ماسک پہننے کو ہی تیار نہیں، بہت سارے امریکنز ویکسینیشن کروانے کو تیار نہیں، اور اب تو امریکی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ امریکی حکومت بڑے بڑے بزنسز کے ملازمین کو ویکسین لینے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے مقابلے میں آپ چائنا کو دیکھیں، وہاں زیرو کووڈ پالیسی پر عمل ہو رہا ہے، یعنی جس علاقے میں کووڈ رپورٹ ہوگا وہ پورا علاقہ سیل ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے بڑی اکانومیز میں سے چائنا واحد اکانومی تھی جو کووڈ کے سال میں گرو کر رہی تھی، اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اس طرح کے بہت سارے وائرسز اس کے بعد بھی آتے رہیں گے۔ ویکیپیڈیا کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں ہر دن 100 آدمی گن وائلنس سے مرتے ہیں، اور پچھلے 50 سالوں سے امریکہ کے ہر انتخابات میں گن وائلنس پر انتخابات کا سب سے زیادہ ٹائم اور فوکس ہوتا ہے، لیکن گن لابی کے سامنے پورا امریکن سسٹم یرغمال ہے، اور چائنا میں گن وائلنس شاید ہی کبھی آپ کو سننے کو بھی ملے۔ پھر چائنا اور امریکہ کا بہت بڑا فرق سوشل ویلیوز کا ہے۔ چائنا میں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، بزرگوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے، فیملی شادی سے بنتی ہے اور فیملی کو قائم رکھا جاتا ہے، گورنمنٹ کی بات مانی جاتی ہے، اور فضول آئیڈیاز اور فحش میڈیا پوسٹ وغیرہ کو روکا جاتا ہے۔ پورے سسٹم اور معاشرے کی سخت نگرانی کی جاتی ہے، اور ایک طرح سے پوری سوسائٹی یعنی 1.4 بلین لوگ ملٹری سٹائل میں مینج اور کنٹرول ہوتے ہیں۔ یوں پورا معاشرہ، اور اتنا بڑا معاشرہ، اپنی پوری انرجی اور فوکس چین کے لیے وقف کر چکا ہے۔
اور اب تو صدر زی نے آن لائن گیمنگ، فضول قسم کے پروگرامز، وائلنس والی گیمز، سیلیبریٹی کلچر والے پروگرامز اور عورت نما مردوں کے سٹائل والے تمام پروگرامز کو بین کر دیا ہے۔ اب ذرا ان اسپیکٹس کو امریکن سوسائٹی سے کمپیئر کریں، جہاں پوری قوم پارٹی موڈ میں رہتی ہے، بزرگوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بچے اتنی بڑی رسپانسبلٹی کہ ان کو اٹھانے کو کوئی تیار نہیں، اور ہر چیز میں چاہے وہ ایبورشن ہو، گے میرجز، گن لاز ہوں یا ویکسینیشن ہو، پورا معاشرہ تقسیم نظر آتا ہے۔ اور تو اور ان کے شر سے تو پیغمبران کرام بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور کلچر کا آخری پوائنٹ، امریکی معاشرہ فخر، گھمنڈ اور ہیوبرس کا شکار ہے، جبکہ چائنیز کی پہچان عاجزی، خاموشی اور حیا ہے۔ امریکن فاسٹ فوڈ، سپیڈ اور پریشر کوکر کی طرح ایک وسلنگ قوم ہے، جبکہ چائنیز سلو فوڈ اور سائلنس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک ایکسپریشن UNSC میں ویٹو کا ووٹ کا استعمال بھی ہے۔ امریکہ نے یہ استعمال 82 ٹائمز کیا اور چائنیز نے محض 16 ٹائمز، جن میں سے ایک 1972 میں پاکستان کے لیے بھی تھا۔ یوں وہ معاشرہ جو ڈسپلن پر قائم ہو اور کسی مقصد کے لیے کام کرے تو اس میں چائنیز امریکہ سے بہت آگے ہیں۔ 7 پوائنٹس میں سے یہ پوائنٹ چائنا کے حق میں جاتا ہے، تو سپر پار سکور ہوا چائنا 1، USA 0۔ اب ہم بات کریں گے سافٹ پاور کی۔ سافٹ پاور کے بارے میں سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کی پاور سافٹ پاور ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کے آغاز کے سارے سال سافٹ پاور کے ہوتے ہیں، اور ڈیول کی ساری ڈومین سافٹ پاور پر کھڑی ہے۔ وہ نہ نظر آتا ہے اور نہ کسی کو فزیکلی فورس کرتا ہے۔ سافٹ پاور یا پرسیپشن وہ امیج ہے جو ایک سوسائٹی اور معاشرے کا باقی معاشروں یا سوسائٹی پر بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ اس قوم، معاشرے یا سویلائزیشن سے محبت یا نفرت کرتے ہیں۔ امریکہ کی سافٹ پاور انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اتنی پاور، اتنی انفلوئنس اس سے پہلے شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو، اور شاید اس کے بعد بھی نہ ہو، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اول، انگلش لینگویج کی دنیا بھر میں ایکسیس کی وجہ سے امریکن کی ایکسیس پوری دنیا میں ہے۔ دوم، میڈیا اور سوشل میڈیا، ہالی ووڈ اور نیٹ فلکس کی انفلوئنس انپریسیڈنٹڈ ہے۔ سوم، فرینڈشپ ود ڈیول، شیطان سے دوستی، شراب، جوا، زنا، گے میرجز اور دنیا جہان کی گندی چیزیں جو بائبل میں بھی منع ہیں، آج امریکہ کی پہچان ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو ان گناہ کے کاموں سے محبت کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو وہ امریکہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ان سب سے زیادہ پاورفل شاید ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ سافٹ کم ہارڈ پاور جو گوگل، ایپل، مائکروسافٹ، زوم، اینڈرائڈ وغیرہ کے ذریعے سے امریکہ کو حاصل ہوئی، جن کے بغیر آج دنیا کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ باقی پولیٹیکل اور اکنامکس کی ہارڈ پاور اپنے اپنے مقام پر ڈسکس ہوں گی۔ تو سافٹ پاور میں امریکہ کی انفلوئنس شاید صرف شیطان سے کچھ کم ہے، لیکن پھر اس سافٹ پاور کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے۔ امریکہ جن چیزوں کو فریڈم کہتا ہے وہ بہت سارے ملکوں کے اندر گناہ اور جرم ہے، مثلاً گے میرجز، زنا، شراب، جوا وغیرہ۔ لیکن امریکن انفلوئنس کی وجہ سے اب ان گناہوں کی فہرست یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سافٹ پاور اب امریکہ کے لیے نفرت کا باعث بن رہی ہے۔ ان جنگوں کی بات جو امریکہ نے لڑی، ان کا ذکر ملٹری پاور میں ہوگا، لیکن ان کی نیگیٹیوٹی سے، ان کے نیگیٹو امیج سے ہم سارے واقف ہیں۔ اس کے مقابلے میں چائنیز کی سافٹ پاور تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی وجہ چائنیز لینگویج ہے جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، شاید کسی کو بھی نہیں آتی۔ چائنا کی کلوز سوسائٹی ہے، اس لیے وہاں پر جا کر رہنا اور انفلوئنس کرنا اور ہونا مشکل کام ہے۔ چائنا نے سارے امریکی مغربی پلیٹ فارمز کو اپنے ملک میں بین کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے چائنا عوام کو انفلوئنس کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن اس بات سے ہٹ کر کہ چائنا کی طاقت کے ساتھ ساتھ چائنا کی سافٹ پاور بڑھنے کے بھی کافی زیادہ چانسز ہیں، چائنا کو اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا، ورنہ چائنا اس مغربی اور امریکی سافٹ پاور کو کبھی کمپیٹ نہیں کر سکے گا۔ 7 پوائنٹس میں سے یہ دوسرا پوائنٹ امریکہ کو جاتا ہے، تو سپر پاور سکور ہوا چائنا 1، USA 1۔ اور اب ہم بات کریں گے پاپولیشن کی۔ دنیا کی 7.9 بلین آبادی میں سے چائنا کی آبادی 1.43 بلین اور امریکہ کی 331 ملین ہے۔
سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آبادی کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. آبادی سے ملک بنتے ہیں اور ایک ملک نے جتنے کام کرنے ہوتے ہیں وہ لوگ ہی کرتے ہیں. مثلاً یو ایس اے کی آبادی 331 ملین کے بجائے ایک کوارٹر ہوتی یعنی 82 ملین ہوتی تو کیا امریکہ اتنی بڑی آرمی اتنا بڑا انڈسٹریل سیٹ اپ چلا سکتا تھا؟ قطعاً نہیں. اور پھر آبادی پرابلم اس وقت ہے جب ملکی وسائل ضائع کیے جاتے ہیں، اور ایسی آبادی جس کی تربیت نہ کی جائے، جسے ٹرین نہ کیا جائے، وہ بوجھ ہے. اور یہ ہمارے ملک سمیت اکثر تھرڈ ورلڈ میں یہی ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں چین یو ایس اے پر. چین اپنی زبان، کلچر اور پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے باقی دنیا سے برائٹ مائنڈز ہائر نہیں کر سکتا. اور آج چائنا جس مقام پر کھڑا ہے، اس میں سب سے اہم فیکٹر اس دنیا کی سب سے بڑی آبادی کو پروڈکٹیولی یوز کرنا ہے. اسی طرح آبادی کی وجہ سے چائنا دنیا کی ورکشاپ یا انڈسٹریل انجن بھی بنا ہوا ہے. امریکہ کی آبادی چین کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑی آبادی کا ملک ہے. لیکن امریکہ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج باقی دنیا سے ٹیلنٹ ہنٹ ہے. امریکہ پوری دنیا سے اس وقت تقریباً 5 کروڑ ان افراد کو لے چکا ہے جو وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے. چائنا میں ون چائلڈ پالیسی انفورس تھی، جسے اب ختم کر دیا گیا ہے. چائنا کو فوری طور پر آبادی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن چائنا کی ایجنگ پاپولیشن 2050 کے بعد کافی بڑھ جائے گی، جو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر ون چائلڈ پالیسی سے 3 چائلڈ پالیسی پر جانا چائنا کو مستقبل میں یقیناً ہیلپ کرے گا. اور پھر چائنا اپنی ساری اچیومنٹس اس آبادی کے ساتھ کر چکا ہے. تو آبادی کے لیے اندرونی ریفارمز اور امریکہ کی طرز پر اگر چائنا انٹرنیشنل ٹیلنٹ ہنٹ کر سکا تو وہ اس آبادی کے کرائسس کو یقیناً اوائڈ کر سکے گا. اور کیونکہ امریکہ ساری دنیا سے ٹیلنٹ لے کر آج اس مقام پر کھڑا ہے اور چائنیز اپنے آپ پر کھڑے ہیں اور مستقبل میں دونوں کے پرابلمز مینیجبل نظر آتے ہیں، تو سپر پاور سکور کا یہ پوائنٹ نیوٹرل گنا جائے گا. چائنا 1، یو ایس اے 1 اور نیوٹرل 1. اب ہم بات کریں گے ملٹری پاور کی. لوکیشن ایک بہت اہم فیکٹر ہے. اگر چائنا کی بات کریں تو اینشینٹ ٹائم سے ہی چائنیز سویلائزیشن اپنی لوکیشن کی وجہ سے مڈل کنگڈم کہلواتی تھی. اسی طرح 6 اور 7ویں صدی میں، پھر 17ویں 18ویں صدی میں چائنا بہت پاورفل ڈائنیسٹی رہی ہے، اور دنیا جہان کے بزنسز آج اس کی لوکیشن کی وجہ سے ہی چائنا میں موجود ہیں. تو چائنا کو روایتی طور پر اپنی لوکیشن کا بہت فائدہ رہا ہے اور رہے گا. امریکہ کی لوکیشن دنیا سے کٹ کر ہے، اور ورلڈ وار 2 کے دور میں یہ وہ واحد فیکٹر تھا جس نے امریکہ کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچایا تھا. اور اسی سلامتی کی وجہ سے امریکہ 1945 میں 2 ایٹم بم استعمال کر کے دنیا کی سپر پاور بنا. تو یہ دوری امریکہ کے لیے اس وقت ایک بلیسنگ تھی. لیکن پھر یہی لوکیشن ایک پرابلم بھی ہے، کیونکہ اگر دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا تو آپ بھی دشمن تک نہیں پہنچ سکتے. امریکہ اور چین دنیا کی پہلی اور دوسری سب سے بڑی آرمیز ہیں، لیکن ان کی ڈیفنس سپینڈنگ میں بہت زیادہ فرق ہے. اور امریکی سپینڈنگ اتنی زیادہ ہونے کی وجہ اس کی لوکیشن ہے، کیونکہ امریکہ کو 80 ملکوں میں 750 بیسز کو مین کرنا پڑتا ہے، جبکہ چائنا کا واحد بیس جبوٹی ہارن آف افریقہ پر ہے. امریکہ کے 11 ایئر کرافٹ کیریئرز کے مقابلے میں چائنا کے پاس صرف 2 ہیں. پھر یو ایس ملٹری کی پیز بہت زیادہ ہیں، جبکہ فارن بیسز اور ایئر کرافٹ کیریئرز کی وجہ سے امریکہ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں. پھر ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے 5 میجر جنگیں لڑیں: کوریا، ویتنام، گلف وار، عراق وار اور افغانستان وار. ان میں سے صرف 1991 کی گلف وار امریکہ نے واضح طور پر جیتی، اور دنیا جہان کی تمام پولیٹیکل ملٹری پرابلمز میں امریکہ ہمیشہ براہ راست ملوث رہا. اسی طرح امریکہ نے سیکورٹی کونسل میں جو ویٹوز استعمال کی، ان میں سے 53 ویٹوز صرف اسرائیل کی مذمت کو روکنے کے لیے استعمال کی گئیں، جس سے امریکہ کے امیج کو نقصان پہنچا. جبکہ چائنا نے یو ایس کے ساتھ کورین وار کے علاوہ 1962 میں انڈیا کے ساتھ ایک وار لڑی، اور وہ صرف 1 ماہ کی جنگ تھی، جس کو خود سیز فائر کر کے اپنی ٹروپس کو چائنا واپس لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر لے آیا. اور اس کے علاوہ چین کا کوئی بڑا ملٹری کنفلکٹ نہیں ہوا. امریکہ کی ایئر فورس اور ویپن ٹیکنالوجی کو ابھی بھی چائنیز پر ایک ایج حاصل ہے، لیکن اسٹریٹجک ویپنز میں چائنا کی جولائی
2020 کی ہائپرسونک میزل کی کامیاب ٹیسٹنگ امریکہ کی نان ڈیفنس کیپیبلٹیز سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح نیوکس بھی چائنا تیزی سے بڑھا رہا ہے اور مستقبل قریب میں چائنا کی ملٹری اس قابل ہو جائے گی کہ وہ ورلڈ لیول کی سپر پاور بن سکے۔ تو لوکیشن جو امریکہ کے لیے ورلڈ وار 2 میں بلیسنگ تھی، آج اس کے ریسورسز پر ایک ڈریگ ہے، اور چائنا جس تیزی سے امریکی گیپ کو سائز اور ٹیکنالوجی دونوں میں کور کر رہا ہے، بہت جلد وہ امریکہ کو میچ کر لے گا۔ لیکن سپر پاور سکور میں لوکیشن اور ملٹری پاور کا یہ پوائنٹ دونوں ملکوں کے لیے برابر ہے، اس لیے سپر پاور سکور ہوا چائنا 1، USA 1 اور نیوٹرل 2۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اکانومیز کو۔ اکانومی ایک شخص کو، خاندان، ملک اور کسی بھی قوم کو رن کرتی ہے، اور سپر پاور سپر اکانومی کے بغیر ممکن نہیں۔ امریکہ ایک صدی سے زائد عرصہ سے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی رہا ہے، لیکن یہ گریجولی چینج ہو رہا ہے۔ امریکہ نیچے آ رہا ہے اور چائنا اوپر جا رہا ہے، اور اب چائنیز اکانومی کا سائز بھی بڑا ہونے جا رہا ہے، اور یہ اگلے 10 سالوں میں ہونے والا ہے۔ اسی طرح 2021 میں چائنا کا USA کے ساتھ ٹریڈ بیلنس چائنا کے لیے $317 بلین سرپلس رہا، اور چائنیز اکانومی کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ چائنا نے تقریباً 800 ملین لوگوں کو غربت سے نکال کر مڈل کلاس میں کنورٹ کیا، اور چائنیز اکانومی دنیا کی واحد بڑی اکانومی ہے جو کووڈ کے سال میں گرو کر رہی تھی۔ چائنا ماڈرن ورلڈ کا اکانومی انجن بن چکا ہے، اور وہ امریکہ سے اس میں ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو ہے۔ چائنا کا ایک ملک کے طور پر سب سے بڑا اکنامک انیشیٹو عبور ہے، جس کا مقصد یورپ اور ایشیا کو روڈ، ریل اور سمندری راستوں سے ملانا ہے، جس میں افریقہ اور اوشیانیا کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ دسمبر 2020 تک 142 ممالک اس پروجیکٹ کے میمورنڈم پر سائن کر چکے، اور 70 ملک اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور ایڈیشیس کنیکٹیوٹی پوری دنیا کو انپریسیڈنٹڈ انداز میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ $4 ٹریلین کا یہ پروجیکٹ 2035 میں مکمل ہوگا۔ اس کو فروٹفل ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن کوئی ملک چائنیز کو پیشنس میں بیٹ نہیں کر سکتا۔ امریکہ میں کیپٹلسٹ سسٹم ہے، جس کا پہلا اور آخری مقصد پروفیٹیرنگ ہے۔ آج امریکہ میں 10% امیر لوگ ملک کی 70% دولت پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور 37 ملین لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور کیپٹلزم کی اکانومی جو جوتوں سے لے کر گھروں تک ہر چیز لون آؤٹ کرتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکی عوام اس نظام کی تقریباً $15 ٹریلین کی مقروض ہے۔ یاد رہے کہ چائنا نے 1990 کی دہائی میں اپنی اکانومی کو اوپن یا لبرلائز کرنا شروع کیا تھا۔ اس سے قبل چائنا 100% اسٹیٹ رن کمیونسٹ ملک تھا، لیکن چائنا نے کیپٹلزم کو کھلی چھٹی نہیں دی، بلکہ اسے اسٹیٹ کیپٹلزم کا نام دیا، جہاں صرف سرمایہ کار نہیں بلکہ حکومت اور سرمایہ کار مل کر کام کر رہے تھے۔ نتیجہ ایپل فون سے ایپل کار تک ہر چیز میڈ ان چائنا ہے۔ اور پھر کمیونزم کے 100 سال پورے ہونے پر پریزیڈنٹ زی جن پنگ نے ریفارمز کرنا شروع کی، جس کو مغرب نے تو وار آن کیپٹلزم کا نام دیا ہے۔ کیپٹلزم میں پروفٹ انویسٹرز پہلے، دوسرے، تیسرے ہر نمبر پر آتے ہیں، جبکہ صدر زی نے نیشنل سیکیورٹی، پبلک انٹرسٹ اور انویسٹر کا آرڈر اپلائی کر دیا، اور پھر کیپٹلزم کے ان ہتھ کنڈوں اور ان کمپنیز کے پیچھے گئے جو معاشرے میں بے چینی کا سبب بن رہے تھے۔ ایک اور کنسیڈریشن اکانومی کا ہائی ٹیک ڈیجیٹل ہونا ہے۔ 2020 میں چائنا کی ڈیجیٹل اکانومی 38% تھی، جو 2025 میں 55% ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نئی اکانومی میں ڈیٹا ایک گولڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے چائنا نے ڈیجیٹل کمپنیز پر، اسپیشلی ان پر جو امریکہ میں آپریٹ کرنے جا رہی ہیں، ان پر بھی کریک ڈاؤن کیا۔ تو چائنا اپنے سوشلسٹ روٹس کو دوبارہ ری انویگوریٹ کر رہا ہے، جو امریکہ کے رتھلیس پروفیٹیرنگ کیپٹلزم سے بالکل مختلف ہے۔ اگر چائنا کا عبور اور کیپٹلزم کی یہ سرجری کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے ناکام ہونے کی چائنا کے ریکارڈ کو سامنے رکھ کر کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی، تو چائنی اکانومی امریکن اکانومی کو بیٹ کرے گی، بلکہ بہت پیچھے چھوڑ دے گی۔ تو اکانومی کا یہ پوائنٹ
चाइना को जाता है तो सुपर पावर स्कोर हुआ चाइना 2 USA 1 इक्वल 2। अब हम बात करेंगे एक बहुत आम फैक्टर की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तालीम और फिर तालीम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क को सुपर पावर बनाने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं, ये पूछने बताने की ज़रूरत नहीं। 21वीं सदी और इसके बाद कोई भी मुल्क बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सुपर पावर बनने का सोच भी नहीं सकता। सन 2000 में टाइम मैगजीन ने लिखा था, चीन अपनी GDP और पर कैपिटा इनकम की वजह से कभी सुपर पावर नहीं बन सकेगा। फिर 2010 में लिखा कि चीप लेबर के बाइस मैन्युफैक्चरिंग तो चीन ने कर ली, लेकिन रट्टा लगाकर पढ़ने वाली ये मुल्क और ये कौम जहां कम्युनिज्म ने लोगों के दिमागों को जंजीरों में जकड़ रखा है, कभी इन्वेंट और इनोवेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज चीन स्टेम PhD में यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट्स में USA को ऑलरेडी बीट कर चुका और 2025 में इसके साइंस ग्रेजुएट्स की तादाद अमेरिका से 2 गुना हो जाएगी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अमेरिका और चीन की 7 फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में कंपैरिजन हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के दिसंबर 2021 के एक शुमारे में किया गया। ये 52 सफ़े का डॉक्यूमेंट आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट है। इसको लिंक में शेयर किया जा रहा है, इसको ज़रूर पढ़िए। हम इन 7 फील्ड्स के सिर्फ सेलियंट्स को टच करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 21वीं सदी में सबसे अहम रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे इंडिकेटर्स में चीन पहले ही नंबर 1 हो चुका। मसलन स्पीच टेक्नोलॉजी में दुनिया की बहुत सारी ज़ुबानों बशमूल इंग्लिश में चीन अमेरिका से ऊपर है। वॉइस रिकग्निशन में चीन बेहतर है। मोबाइल पेमेंट्स में चीन अमेरिका से बहुत आगे है। अमेरिका के मोबाइल पेमेंट के हर डॉलर के मुकाबले में चीन में $150 मोबाइल से पे होते हैं, जबकि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में चीन बहुत आगे जा चुका और अमेरिका में ये अभी डिप्लॉय भी नहीं हुई। 5G इंटरनेट की बात करें तो 5G इंटरनेट में जो स्पीड और रिलायबिलिटी आ रही है वो अनइमेजिनेबल होगी। 2020 के खात्मे तक चीन में 5G यूज़र्स अमेरिका के 6 मिलियन के मुकाबले में 150 मिलियन हो चुके थे। दुनिया में 5G इक्विपमेंट की सबसे बड़ी 5 में से 2 कंपनीज चाइनीज़ हैं और हवावे 28% शेयर के साथ दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की किल हवावे की भरपूर कोशिश के बाद भी चीन 5G का अनराइवल्ड लीडर है। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस या QIS में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसिंग आते हैं। इसका मतलब है रियासती राजों की कोडिंग और इनक्रिप्शन को ब्रेक कर लेना, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करना और GPS के बगैर अपने डिवाइसेस और सिस्टम को इस्तेमाल कर पाना। जब 2018 में चाइना ने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका मकसद 2030 तक QIS में ब्रेक थ्रू करना शामिल है, तो पहली दफ़ा चाइना की पेटेंट फाइलिंग अमेरिका से ज़ायद थी। आज चाइना अमेरिका से QIS पर 4 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है। 2017 तक गूगल, IBM, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट की हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से अमेरिका की क्वांटम सुप्रीमेसी कायम थी, लेकिन 2017 में चाइना की हर्बन इंजीनियरिंग टॉप 5 कंपनीज में जगह बना चुकी। दिसंबर 2020 में चाइना ने सिर्फ 1 साल में गूगल की कंप्यूटिंग सुप्रीमेसी को 10 बिलियन टाइम फास्टर कंप्यूटिंग से बीट किया था। सेमीकंडक्टर्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं, क्योंकि आज के दौर की हर चीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं। मसलन हर मोबाइल में 10 से ज़ायद चिप्स इस्तेमाल होती हैं, हर कार में 2000 से ज़ायद। इसी तरह शायद आज की कोई भी मॉडर्न चीज़ इनके बगैर नहीं चल सकती। चाइना तेज़ी से ये गैप भी कवर कर रहा है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले 10 से 15 साल में चाइना इस फील्ड में लीड कर रहा होगा। अगर बायोटेक की बात करें तो अमेरिका इसका अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहा है, लेकिन 2019-20 में चाइना ने जर्मनी और UK को पीछे छोड़कर हाई क्वालिटी लाइफ साइंसेज में दूसरा नंबर अपने नाम कर चुका। बायोटेक पेटेंट्स में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका। बायोमेडिकल पेटेंट्स और सेल थेरेपी पेटेंट्स में भी चाइना अमेरिका से आगे है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका और बहुत सारे फील्ड्स में चाइना बहुत तेज़ी से अमेरिका से अपने गैप को कवर कर रहा है। ग्रीन एनर्जी की बात करें
تو جس طرح 20ویں صدی میں تیل کی دریافت اور استعمال نے انڈسٹریل ریولوشن کو جنم دیا، ایسے ہی گرین انرجی 21ویں صدی میں نیا انقلاب لانے کو تیار ہے، اور اگلے 10 برس میں اس فیلڈ میں $16 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ اس فیلڈ کا لیڈر تھا، لیکن چائنا جو 2000 میں صرف 1% آف سولر پینل بنا رہا تھا، آج دنیا کے 70% سولر پینل بنا رہا ہے۔ ونڈ ٹربائن بزنس کا 40% چائنا کے پاس ہے اور امریکہ کے پاس محض 12%، اور فورسیبل فیوچر میں چائنا گرین انرجی لیڈر رہے گا۔ اس کی ایک مثال الیکٹرک وہیکلز یا ای ویز ہیں۔ 2020 تک چائنا میں 1.3 ملین ای ویز فروخت ہو چکی، جبکہ امریکہ میں صرف 0.3، اور 2028 تک ہر ایک الیکٹرک وہیکل جو امریکہ میں بنے گی، اس کے مقابلے میں چین میں 6 الیکٹرک وہیکلز تیار ہوں گی۔ امریکہ آج بھی گرین انرجی انوویشن میں چائنا سے آگے ہے، لیکن چائنا یہ گیپ کور کرنے کی بھرپور کوشش میں مصروف ہے۔ میکرو ڈرائیورز آف ٹیکنیکل کمپٹیشن، اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں اس ماحول یا انوائرمنٹ کو بنائے رکھنا جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نشو و نما پا سکے۔ اس کے 3 اہم پہلو ہیں: سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پیٹنٹس مہیا کرنا، R&D کے ایکو سسٹم کو سسٹین کرنا، اور قومی سطح پر ایسی پالیسیز بنانا جو اس انوائرمنٹ کو سپورٹ کریں۔ اور یہ ساری تفصیل بھی پڑھنے کے لائق ہے، آپ اس ڈاکومنٹ کو ضرور پڑھیں۔ اور سپر پاور کی اس سکور شیٹ میں یہ پوائنٹ چائنا کو ملے گا، اس لیے کہ وہ چائنا جو 1990 میں اپنے آپ کو اوپن کرتا ہے اور جسے سن 2000 میں کوئی کمپیٹیٹر ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں امریکہ کی گردن پر سانس لے رہا ہے۔ تو سکور ہوا چائنا 3، USA 1 اور ایکول 2۔ اب ہم بات کریں گے اپنے لاسٹ اور آخری پوائنٹ یعنی نظام حکومت یا سسٹم کی۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا اپنے سسٹمز کے حوالے سے پولز اپارٹ ہیں۔ امریکہ اپنے آپ کو جمہوریت، فری سوسائٹی اور فریڈمز کا چیمپئن سمجھتا ہے، جبکہ چائنا میں اتھارٹیرین رول ہے، ون پارٹی سسٹم ہے۔ میڈیا، پریس، فریڈمز وہی ہیں جو گورنمنٹ اپنی عوام کے لیے بہتر سمجھتی ہے۔ جمہوریت اور فریڈمز پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ اس کے فوائد، ایڈوانٹیجز اور برکات سے امریکہ ہمیں باخبر رکھتا ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی پابندیوں سے ہمیں یاد دہانی بھی کرواتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے سسٹم کو کمپیئر کرتے ہیں چائنا کے ساتھ، تو اس کے کچھ انہیریٹڈ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ 1980 سے لے کر آج تک امریکہ میں فیڈرل لیول پر گورنمنٹ کے 10 پارشل شٹ ڈاؤنز ہو چکے۔ پھر 4 سالہ پریزیڈنشل ٹینیور کا مطلب ہے لانگ ٹرم پلاننگ اور سوچ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں چائنیز صدر زی جن پنگ 2013 سے صدر ہے، اور کم از کم اگلے 5 سال کا ٹینیور تو یقینی ہے۔ جب صدر کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ جا رہا ہے یا اگلے الیکشنز کے لیے اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو، تو اس کے لیے لانگ ٹرم ملکی مفاد کے فیصلے کرنا یقیناً آسان ہوتا ہے۔ 2016 مسٹر ٹرمپ کی پریزیڈنسی نے تو امریکن سسٹم کو بریک ڈاؤن کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سسٹم کو بہت کمزور کیا۔ 6 جنوری 2020 کو امریکی پارلیمنٹ پر باقاعدہ حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اور آج بھی لاکھوں امریکی یقین رکھتے ہیں کہ 2020 کے الیکشنز میں فراڈ کر کے مسٹر ٹرمپ کو ہرایا گیا۔ اس سسٹم کا بھیانک ترین خواب یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ 2024 میں دوبارہ ریپبلکن پارٹی کا صدارتی نمائندہ نہ بن جائے۔ اگلے الیکشنز کی ریفارمز پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اور یہ پولیٹیکل ریفارمز کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا۔ آج جب مسٹر بائیڈن صدر ہیں تو کانگریس میں اس کی جماعت کو چند سیٹوں کی برتری ہے، اور سینٹ میں تو دونوں جماعتیں سیٹوں میں برابر ہیں۔ اور نومبر 2022 میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں صدر بائیڈن کانگریس اور سینٹ دونوں میں یقینی طور پر اقلیتی پارٹی بنیں گے، یعنی پریزیڈنٹ ایک سٹنگ ڈک پریزیڈنٹ ہوگا۔ تو ایک تو صدر جو ہے ہی 4 سال کے لیے، اوپر سے پریکٹیکلی 2 سال کے لیے رہ جاتا ہے، کیونکہ تقریباً سارے صدر مڈ ٹرم الیکشنز کو ہارتے ہیں۔ ان کا مقابلہ چین کے ایک ایسے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے جس کو اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ امریکہ 1784 میں قائم ہوا تھا اور پہلے دن سے اس سسٹم پر قائم ہے، تو امریکی سسٹم کی عمر 238 برس ہے، اور چائنا جو 1 اکتوبر 1949 کو آزاد ہوا، اس کے سسٹم کی عمر صرف 73 ایئرز ہے۔ تو سسٹم کی بات کریں، اس کی مضبوطی، اس کی ڈیلیورنس، اس کی فور سائٹ، اس کی یوٹیلیٹی کی،
تو چائنا سسٹم امریکی سسٹم سے بہت بہتر ہے، اور اب شاید امریکی سسٹم اس کا مقابلہ بھی نہ کر پائے۔ تو 7 فیکٹرز کی اس سکور شیٹ میں سسٹم کا پوائنٹ چائنا کو ملے گا، تو سپر پاور سکور شیٹ کا فائنل سکور ہے چائنا 4 USA 1 اور ایکول 2۔ تو آج کے ان 7 فیکٹرز میں سے 4 پوائنٹس چائنا کو یعنی پرپز، اکانومی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سسٹم یا گورننس گرانٹ کیے گئے، اور USA کو سافٹ پاور کا پوائنٹ گرانٹ کیا گیا، جبکہ پاپولیشن اور ملٹری پاور کا پوائنٹ دونوں کنٹریز کے لیے برابر ڈکلیئر کیا گیا۔ یوں اس انالیسس کے مطابق چین لیڈنگ سپر پاور بننے کے کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے۔ اور آخر میں 3 اہم پوائنٹ۔ اول، اس سکور شیٹ سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے یہ قرآن یا حدیث کی باتیں نہیں، محض ایک انالیسس ہیں۔ دوم، چائنیز سسٹم پر سب سے بڑا اعتراض ہمیشہ یہ رہا کہ یہ سسٹم انوویٹ نہیں کر سکے گا، کریٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ویسٹ شخصی آزادی کو بلکہ مادر پدر آزادی کو کریٹیوٹی کے لیے لازم اور ملزوم سمجھتا ہے۔ لیکن تمام فیلڈز میں بالخصوص سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو 100% انوویشن اور کریٹیوٹی کا فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں خود امریکن اسیسمنٹ کے مطابق امریکہ یا تو کراس ہو چکا یا آنے والے ڈیکیڈ میں کراس ہو جائے گا۔ اور سوم، اتنی ہی اہم کنسیڈریشن امریکن پولیٹیکل اور سوشل آرڈر کا انتشار ہے، جس کی بدنظمی، فساد اور بیزاری امریکن زندگی کے ہر شعبے میں پائی جاتی ہے، اور جس کے مستقبل میں صرف بڑھنے کے، زیادہ ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں چین کا لیڈنگ سپر پاور بننا یقینی نظر آ رہا ہے، اور تمام لوگوں بالخصوص والدین بشمول ٹیچرز کے ہمیں ایک سوسائٹی کے طور پر یہ سمجھنا ہے کہ ترقی اور عروج کی شرط اول اور پہلی سیڑھی افراد کی تربیت ہے، کیونکہ لاپرواہ، لالچی اور خواہشوں کے شکار ہزاروں PhD پر 10 سمجھدار، ڈسپلن اور مقصد والے افراد ہمیشہ بھاری رہیں گے۔ اور آج کی آخری بات، تربیت یافتہ، سمجھدار اور احساس ذمہ داری والی نسل اس دنیا کی ہر فصل، ہر دھات اور ہر پروڈکٹ سے زیادہ قیمتی ہے، اور فضول افراد کو اگر دنیا کی ساری فصلیں، ساری دھاتیں اور ساری پروڈکٹس دے بھی دیں تو وہ مزید تباہ ہوں گے اور اس سے کہیں زیادہ تباہی کریں گے۔ عرب کے ریگزاروں سے اٹھنے والے ان پڑھ عرب صدیوں سے قائم کیسر و کسرا سے بہت آگے نکل گئے تھے، اور سینکڑوں سالوں سے قائم یورپین ملکوں سے 7 دہائی قبل آزاد ہونے والا چین آگے نکل رہا ہے۔ پیغام بڑا سمپل ہے، عظیم ملک بننے کے لیے عظیم افراد تیار کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ عظیم بامقصد لوگ ہر کام کے لیے رستہ خود بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔